بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 جنوری 2024 روز سوموار، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ٹریفک خلاف ورزی کرنے والی 1240 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ملک بھر میں کارروائی کرتے ہوئے کئی خلاف ورزیوں پر 1240 موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ کارروائی 31 دسمبر سے 6 جنوری 2024 کے درمیان کی گئی۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ کارروائی کے دوران ریاض سے 140 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں، مکہ مکرمہ سے 87، مدینہ منورہ سے 45، اسی طرح سے مشرقی ریجن سے 30، اسیر سے 36، تبوک سے 20، حائل سے 28، قصیم سے 53، جازان سے 61، نجران سے 16، شمالی حدود سے 13 اور جدہ سے 681 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا موٹر سائیکل چلانے والوں کو ہدایت ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کا احترام کریں۔ بصورت دیگر ان کی موٹر سائیکل ضبط کر لی جائے گی، جبکہ ضبط شدہ موٹر سائیکل کسی بھی صورت میں واپس نہیں ہوگی۔ تائیوان میں عربی زبان سیکھنے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ خادم حرمین شریفین عمرہ اور زیارت پروگرام کے تحت سعودی عرب آنے والے ایک تائیوانی مہمان نے کہا کہ عمرے کی سعادت سے جو خوشی ملی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ خبرساں ادارے وہ ایس پی اے کے مطابق مشرقی تائیوان یونیورسٹی میں عربی زبان کے استاد یوسف لین نے کہا کہ انہیں عربی زبان سے محبت نے عربی سیکھنے پر آمادہ کیا۔ اس حوالے سے والدہ کا کردار اہم رہا۔ والدہ نے انہیں عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک عرب ملک جانے پر آمادہ کیا۔ تائیوانی پروفیسر نے بتایا کہ انہوں نے 1984 میں لیبیا کی ایک یونیورسٹی سے عربی زبان کا کورس کیا۔ تائیوان میں عربی زبان سیکھنے کا شوق بڑھ رہا ہے، بہت سے لوگ عربی سیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے عربی کا کورس متعارف کروا دیا۔ ریاض وہاں پہ گاڑیوں کو نقصان پہنچانے اور رودنے کی کوشش کرنے پر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی سیکیورٹی حکام نے ریاض میں ایک شہری کو لاپرواہی سے گاڑی چلانے، جان بوجھ کر دوسری گاڑیوں کو ٹکر مارنے اور ایک شخص کو کچلنے کی کوشش پر گرفتار کر لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ریاض محکمہ ٹریفک نے اپنے بیان میں کہا کہ ملزم کو گرفتار کر کے ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سیکیورٹی حکام نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ کا نوٹس لیا تھا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لینڈ کروزر کا ڈرائیور ایک شخص کو روندنے اور کئی گاڑیوں سے دانستہ ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈرائیور طبیعی حالت میں نہیں تھا۔ ویڈیو میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اس کی ویڈیو بناؤ، جبکہ جان بچانے کی کوشش کرنے والے شخص سے کہا گیا کہ آ جاؤ، ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ ویڈیو میں ایک شخص ڈرائیور کو سمجھاتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے کہ وہ بار بار ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ڈرائیور نے سنی انسنی کر دی۔ اس سال 1,75,000 انڈین حج کریں گے، ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے گئے۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان حج معاہدے کے تحت اس سال 1,75,000 عازمین حج کریں گے۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے اتوار کو جدہ میں انڈیا کی اقلیتی امور کی وزیر سمرتی ایرانی سے ملاقات کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ملاقات کے دوران انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ حج معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ سمرتی ایرانی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا، دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور کے ساتھ تمام عازمین حج کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل فیسلٹیز کو بہتر بنانے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انڈیا کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی مرلی دھرن، سعودی عرب میں انڈیا کے سفیر سہیل اعجاز خان اور دونوں ممالک کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے وہ بھی موجود تھے۔ طریف میں نجدی دور کے دروازوں کی نمائش میں خاص بات کیا ہے؟ الدریہ کے تاریخی محلے الطریف میں ما وراء الباب دروازے کے پیچھے کیا ہے نمائش شائقین میں پذیرائی حاصل کر رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق نمائش کے ذریعے سعودی عرب کے معروف علاقے نجد میں دروازوں کی صنعت کی تاریخ متعارف کروائی جا رہی ہے۔ دروازوں کے ڈیزائن میں آباء و اجداد کے اپنائے ہوئے جو طریقے ہیں اور دروازوں کے جو خوبصورت پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 2023 میں مؤثر ترین عرب لیڈر۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو 2023 کے دوران مؤثر ترین عرب لیڈر قرار دے دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق RT میگزین کے سروے میں شہزادہ محمد بن سلمان کو 69.3% ووٹ دیے گئے۔
میگزین نے سال 2023 کے دوران مؤثر ترین عرب لیڈر کے لیے ووٹنگ کرائی تھی، جس میں شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کو پہلا نمبر دیا گیا ہے۔ مؤثر ترین عرب لیڈر کی فہرست میں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد قرار پائے ہیں، جنہیں 17.9% جو ہے وہ ووٹ دیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ فلسطین صدر محمود عباس کو قرار دیا گیا، جنہیں 3.9% ووٹ ملے ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ جو میگزین ہے اس کے سروے میں شہزادہ محمد بن سلمان کو مسلسل تیسرے سال کے لیے مؤثر ترین عرب لیڈر جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی جو ہے حج اور عمرہ کانفرنس 2024 آج جدہ میں شروع ہو رہی ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی حج اور عمرہ کانفرنس نمائش پیر آج 8 جنوری سے جدہ کے سپر ڈوم میں شروع، جو 11 جنوری تک جاری رہے گی۔ مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن جو ہے بین الاقوامی حج اور عمرہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق ڈاکٹر توفیق الربیہ کا کہنا ہے کہ کانفرنس سرمایہ کاروں کے لیے کئی اپرچونٹیز فراہم کرے گی، جن میں زائرین کو ارض مقدس میں قیام سے وسیع تر تجربے کا موقع ملے گا۔ حج اور عمرہ شعبے سے سعودی عرب اور بیرونی دنیا میں تعلق رکھنے والے 80 سے زیادہ ممالک کی شخصیات کانفرنس اور نمائش میں شریک ہوں گی۔ انہیں منفرد منصوبوں، خدمات اور اقدامات اور پیکیجز سے واقفیت کا موقع ملے گا۔ نئی ٹیکنالوجی اور اس پر مبنی حل میں سرمایہ کاری سے متعلق معلومات حاصل ہوں گی۔ سعودی وزیر جو ہے حج نے کہا، سعودی عرب زائرین کو مختلف سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جو ہے کوشاں ہے۔ یہ ہدف جو ہے دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو مختلف خدمات کی فراہمی سے حاصل ہوگا۔ مباحثے میں وزیر حج اور عمرہ، محکمہ شہری دفاع، محکمہ شہری ہوابازی، مکہ مکرمہ کے میئر اور سعودی نائب وزیر خارجہ شریک ہوں گے۔ واضح رہے کانفرنس کا مقصد عازمین حج کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا اور پرانے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں نئے جو لائے عمل ہیں اس کو متعارف کروانا ہے۔ کانفرنس میں شریک لوگوں کی جانب سے عازمین حج کی سعودی عرب آمد سے فریضہ حج کی ادائیگی اور واپسی تک کے تمام جو سٹیپس ہیں وہ زیر بحث لائے جائیں گے۔ عازمین کی سعودی عرب آمد، ٹرانسپورٹیشن، رہائش، خوراک اور دیگر چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ گزشتہ سال منعقد ہونے والی دوسری کانفرنس میں 1 لاکھ سے زیادہ زائرین نے شرکت کی تھی، جبکہ 360 سے زیادہ حکومتی اور پرائیویٹ خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے اہم نمائندے اور اعلیٰ عہدیدار اس میں شریک تھے۔ طائف میں 3 خواتین پر حملہ کرنے والے 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ طائف پولیس نے 3 خواتین پر حملہ کرنے والے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر کارروائی ہوئی ہے۔ طائف پولیس نے کہا، وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر مذکورہ افراد کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے کہا، مذکورہ افراد نے 3 خواتین پر تشدد کیا اور ایک کو زخمی بھی کیا ہے۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے بغیر ہونے والے انتخابات میں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی عوامی لیگ کی جیت۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں حکمران جماعت عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کر لی، جس کے بعد وزیر اعظم حسینہ واجد مسلسل 5ویں بار اپنے عہدے پر قائم رہیں گی۔ خبر ایجنسی AFP کے مطابق الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ حکمران جماعت نے 50% سے زائد نشستیں جیتنی ہیں اور ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے۔ بنگلہ دیش میں حکمران جماعت کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ہونے والے عام انتخابات کا اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا، جس کے بعد ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بہت کم رہا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔